سے انتظار کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت مدینے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے پہلے یہ مسئلہ بھی سماعت کرا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب مدینے پہنچے لوگوں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے اس نے رسول اللہ کا علم اللہ کے برابر کہہ دیا، کیا اللہ کے علم کے برابر؟ فرماتے ہیں جب یہ بات آپ تک پہنچی، عرب کے علماء جمع تھے کہ اس سوال کا جواب دیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس جمع ہوئے علماء کہ اس کا جواب دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کا علم رب کے علم کے برابر؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھے علماء موجود تھے، فرماتے ہیں آپ نے ایک کتاب لکھی، فرماتے ہیں 7.5 گھنٹوں کے اندر آپ نے کتاب لکھی۔ فرماتے ہیں جب کتاب لکھی یہ شعر وہاں پر آتا آپ نے، فرماتے ہیں لاتا ہے رضا اس کچھ بھی جو میرا غوث ہے اور لاج میرا بیٹا تیرا۔ فرماتے ہیں یہ شعر آپ نے وہاں پڑھا۔ فرماتے ہیں جب کتاب لکھی آپ کے جانے کے بعد آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں وہاں بیٹھے تھے حضور کے شہر میں، وہاں بیٹھ کر جب عرب کے علماء آئے کچھ انہوں نے کہا یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی؟ فرمایا 7.5 گھنٹوں میں آپ نے کتاب لکھی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی کتاب 7.5 گھنٹوں میں کیسے لکھی؟ نہ کتابیں اٹھا کر لے گئے تھے نہ کتابیں آپ کے پاس تھی۔ فرماتے ہیں بغیر کتاب دیکھے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ فرماتے ہیں جب کتاب پیش کی گئی وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا خلیفہ چلا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ لوگ تو نہیں مانتے، تو آپ بتائیں آپ نے کیسے لکھی؟ فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں کعبہ میں موجود تھا، فرماتے وہ دروازے کے سامنے بیٹھا، میں نے رب کی شعر پڑھا وہاں سرکار غوث العظم فرماتے ہیں اس مکہ شہر کے اندر فرماتے ہیں حضور اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سرکار غوث العظم تینوں ہستیاں وہاں میرے سامنے آ گئی۔ فرماتے ہیں جب میرے سامنے آئی فرماتے ہیں مجھے حضور بتاتے گئے اور میں لکھتا گیا، حضور مجھے بتاتے گئے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا تھا سرکار غوث العظم نے، فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، فرمایا مجھے یاد کرے گا تو میں پہنچاؤں گا، میں ان کی مدد کروں گا۔ فرماتے ہیں جب سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ کہا فرماتے ہیں پھر سرکار غوث العظم بھی آئے حضور کو نشان دیا۔ فرماتے ہیں حضور بتاتے گئے 7.5 گھنٹوں میں اتنی بڑی کتاب لکھ گئی۔ فرماتے ہیں جب عالم کے علماء نے پڑھی فرمایا پھر کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پیر چوم رہا ہے، فرمایا انہوں نے ادب کر کے بتایا۔ آپ نے جو ترجمہ لکھا کنز الایمان ان سے عشق کی خوشبو آتی ہے، اور آپ نے جو نعتیں لکھی فرماتے ہیں کسی نے رد نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے خود دعویٰ کیا۔ فرماتے ہیں جب جنت کے رہنے والے پرندے بلبلیں فرماتے ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف آتی ہے، فرمایا کسی کا کلام پڑھے نہ یا پڑھے، فرمایا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہوئے معلوم ہوا آپ نے ایسا کلام لکھا اور منہ توڑ جواب دیا۔ اور آپ نے جو فرمایا کتابیں لکھی، فرمایا ایک کتاب لکھی اس کے اندر 400 حدیثیں لکھی، فرمایا صرف ایک جواب دینے کے لیے۔ فرمایا آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، ختم نبوت کے موضوع پر بھی آپ نے کتابیں لکھی، فرماتے حضور کی عزت پر بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ فرمایا کیوں بلبلیں آپ کا ترانہ کرتی ہے؟ فرمایا اس لیے فرمایا جس طرح حضور کی عزت پہ اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا حضور کی عزت پہ جب پہرا دیا فرمایا پھر رب نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا جو اللہ کے بڑے ہیں ان کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ سرکار کا مدینہ، 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 کھلا ہے سبھی
کے یہ باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا